بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر نیو ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور دین اور اسلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں تک زیادہ سے زیادہ دین اور علم پھیلایا جا سکے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور اس کی طلب یعنی تلاش کے لیے کہیں جانا عبادت ہے، اور اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور اس کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اور اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کے لیے علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے، کہ کتاب کا دیکھنا دونوں کام دیتا ہے، اسی طرح تنہائی میں ایک محدث ہے، خوشی اور رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے، دوستوں کے لیے حق تعالی شانہ اسی کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانے قدم پر چلایا جا سکے اور ان کے افعال کا اتباع کیا جائے، ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں، فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں، اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، اور ہر تار اور خشک چیز دنیا کی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہریلے جانور سانپ وغیرہ تک بھی دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، وہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا الہام کہا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث پر مجموعی طور سے بعض نے کلام کیا ہے، لیکن جس قسم کے فضائل میں ذکر کیے گئے ہیں ان کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے، نیز ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل حدیث کی کتابوں میں بکثرت آئے ہیں، اسی وجہ سے عالم اور طالب علم کو خاص طور سے حدیث بالا میں ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک مضبوط رسالہ عربی میں الوابل الصیب کے نام سے ذکر کے فضائل میں تصنیف کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذکر میں 100 سے بھی زائد فائدے ہیں، ان میں سے نمبر وار 79 فائدے انہوں نے ذکر فرمائے ہیں جن کو مختصر اسی جگہ ترتیب وار نقل کیا جاتا ہے، اور چونکہ بہت سے فوائد ان میں ایسے ہیں جو کئی فائدوں کو شامل ہیں، اس لحاظ سے یہ 100 سے زائد پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جیسا کہ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے۔ نمبر 2، اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نمبر 3، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے۔ نمبر 4، دل میں فرحت، سرور اور ابساط پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ نمبر 6، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے۔ نمبر 7، رزق کو کھینچتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلافت کا لباس پہناتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے روب پڑتا ہے اور دیکھنے والوں کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالی شانوں کی محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے، جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے، جو مرتبہ احسان تک پہنچا جاتا ہے، یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی مرتبہ صوفیہ کا منتہائی مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 11، اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالی شانہ اس کی جائے پناہ اور ماوا ملجا بن جاتے ہیں، اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے، اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 13 پر اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 14، اللہ جل شانہ کی ہبت اور اس کی لڑائی میں دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب بنتا ہے، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ
اور حدیث میں وارد ہے من ذکرانی فی نفسہ ذکرتہ فی نفس الحدیث، چنانچہ آیات اور احادیث کے بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ اگر ذکر میں اس کے سوا کوئی اور بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی۔ دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، ہر چیز پر اس کے مناسب زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہے، یہ اس کے لیے صفائی کا کام دیتا ہے، لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ بندے کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ باب نمبر 3 فصل نمبر 6 حدیث نمبر 17۔ جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل شانہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے، اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ سکینہ کے معنی باب حضا کی فصل نمبر 2 حدیث نمبر 8 میں گزر چکے ہیں۔ اس کی برکت سے زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ اور بدگوئی اور لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، اور ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے وہ مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید نیک بخت ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ ذکر کے لحاظ سے اگر ان تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہوگا یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ذکر تنہائی میں بیٹھ کر رونا، اللہ کے خوف سے ڈرنا اور اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگنا آپ کو حشر کی گرمی اور قیامت کی تپش سے محفوظ رکھے گا اور عرش کے سائے میں محفوظ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے یہ دعائیں جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہیں۔ حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کیا گیا، جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اور اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کر دوں گا، کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے افضل عطا کر دوں گا۔ باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے اور تمام اعضاء کو حرکت دینے سے ساحر ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، چنانچہ جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے دین کے غلام